اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی مصفی، پروگرام گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 26 ربیع الاول ہے، 2 نومبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، حدیث کی اقسام کے اوپر، حدیث کے مفہوم کے اوپر، ان تمام چیزوں کو لے کر جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام ابھی انہی موضوعات کے تحت رہا تھا، اسی کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، حدیث کی اہمیت کے اوپر۔ اس موضوع کو آج تھوڑا سا اور بڑھائیں گے، اور آج ہم اہل تشیع کے ہاں حدیث جو ہے یہ آج کا ہمارا موضوع رہے گا۔ اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ حدیث کے معنی ہمارے کیا، کتنے اقسام کتنی ہیں، اس کی اہمیت کیا، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمانان گرامی، مولانا سید تجمل حسن نقوی صاحب اور مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں حضرات کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ جی وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ، پروردگار آپ کو بھی صحت و جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ پروگرام کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرتے ہیں تاکہ پچھلے پروگرام سے متصل ہو جائے ہماری گفتگو۔ حدیث کے اوپر جو ہے وہ نقاشات کا سلسلہ پچھلے منگل کو بھی جو ہے وہ جاری و ساری رہا۔ قبلہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب حدیث کے معنی کیا ہیں، اس سے بالکل تمہیدی گفتگو ہو جائے گی اور آگے جو ہے وہ مزید ابواب ہمارے اذان کے اوپر روشن ہو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے لغوی معنی جو ہیں جدید کے ہیں، یعنی جدید حدیث قدیم کی ضد ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگ کلام الہی کو قدیم اور حدیث کو جدید کہتے ہیں، اور اس کا مادہ حدث ہے، دال اور سے، جس کے معنی ہے وقع، یعنی واقعہ ہوا، اور اس کی جمع احداث ہے۔ اور سبحان اسی اللہ۔ طرح حدیث کے معنی ایجاد، ابتدا، کوئی ایسی بات وضع کر دینا جو پہلے موجود نہ ہو، دین میں ایسی بات ملا دینا جو اس میں نہیں ہے۔ تو یہ معنی جو ہیں احادیث کے لغت کے اعتبار سے ہیں، اور مطلق کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ تو حدیث کے صحیح، معنی یعنی بات بھی ہو گئی۔ اسی طرح قرآن بات بھی ہو مجید گئی۔ میں ہے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے رازدارانہ انداز میں بات کی۔ تو صحیح، حدیث کی اصل تحدیث ہے، اور اس کے معنی ہے خبر دینا۔ اس وجہ سے عرب مشہور ایام کو بھی احادیث کہتے تھے۔ اسی طرح عبرت کے معنی میں بھی حدیث ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے انہیں سامان عبرت بنا دیا، ہم نے ان کو تباہ کر کے سامان عبرت بنا دیا۔ امیر صحیح، المومنین علی علیہ السلام نے قرآن کو بھی حدیث فرمایا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ لیکن یہ بعد میں جو ہے حدیث جو ہے وہ مخصوص ہو گیا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی بات ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو صحیح، سبحان اللہ۔ تو حدیث جو ہے قرآن مجید میں نے عرض کیا کہ وہ سورہ تحریم میں ہے کہ رسول پاک نے اپنی بعض ازواج سے بات کی، تو وہاں پر حدیث کا لفظ آیا ہے۔ صحیح، اور اسی طرح کلام الہی کو بھی حدیث جو ہے وہ کہا جاتا ہے، قصے اور واقعے کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ عبرت کے معنی جو ہیں وہ بھی حدیث ہے۔ تو سوال کیا جاتا ہے کہ معصوم کا قول تو حدیث ہے، مگر معصوم کا فعل اور تقریر حدیث نہیں، کیونکہ فعل اور تقریر کو سنت اور سیرت کہا جاتا ہے۔ بالکل سنت اور صحیح، سبحان سیرت اللہ۔ حدیث کے ہم معنی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے معنی طریقہ کے ہیں۔ طریق سنت صحیح، نبوی اور حضرت کی صلی سیرت اللہ کو کہا علیہ جاتا وسلم۔ ہے، لغت میں اس کے معنی ہی سیرت اور طریقہ کے ہیں،
اور قرآن مجید نے صحیح بھی لفظ سنت انہی معنی میں استعمال کیا ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں بھی اپنا یہی دستور رکھا جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ خدا کے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے۔ نہ پائیں گے، سبحان تو اللہ۔ اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ معصوم کے فعل اور تقریر کو حدیث تغلیباً کہتے ہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ شیخ بھائی نے حدیث کی جو تعریف کی ہے وہ غالباً اس لیے ہے تاکہ اس اعتراض کی گنجائش ہی نہ رہے۔ انہوں نے صحیح معصوم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہنے کی بجائے اس کلام کو حدیث کہا ہے جو معصوم کے قول، فعل اور تقریر کی حکایت کرتا ہے۔ دراصل حدیث اور واہ، سنت میں عام و خاص مطلق کی نسبت ہے، یعنی جہاں بھی معصوم کا قول ہوگا یا ان کے قول، فعل اور تقریر کی حکایت ہوگی اسے حدیث بھی کہہ سکتے ہیں اور سنت بھی، مگر جس جگہ تنہا فعل ہوگا یا تنہا تقریر ہوگی تو اسے صرف سنت کہا جائے گا، حدیث اور خبر نہیں۔ تو حدیث اور سیرت کا بھی فرق ہم نے پچھلی دفعہ کچھ عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیرت فن حدیث ہی کی ایک خاص قسم کا نام ہے، یعنی حضور اکرم کے اخلاق اور عادات سے متعلق واقعات کو بیان کرنے والی احادیث کو سیرت کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح کہ حضرت کے غزوات کے حالات کے بیان کو سیرت اور مغازی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ابن اسحاق کی کتاب کو مغازی بھی کہتے ہیں اور سیرت بھی کہتے ہیں۔ 3 صدی ہجری تک جو کتابیں سیرت کے نام سے مشہور ہوئیں ان میں زیادہ تر غزوات کا ہی تذکرہ ہے، جیسے سیرت ابن حشام۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیرت میں ہر طرح اور ہر قسم کی روایتیں نقل کر دی جاتی ہیں، صحیح بھی اور قابل انکار بھی، مگر حدیث کی کتاب میں جمع کرنے والا اپنی سمجھ کے مطابق صحیح اور قابل قبول حدیث کو ہی جمع کرتا ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے طالب علموں کو کہ سیرت میں جو بھی چیزیں جمع کر دی جاتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہوں، مگر اس میں بھی صحیح نہیں ہوئی، اس میں بھی صحیح نہیں ہوئی جہاں پر احادیث کو جمع کیا گیا اور صحیحین کہا گیا، آج تک اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اس کے اندر سے وہ گوشے نکال کے دکھائے جاتے ہیں کہ ان کو حذف ہونا چاہیے، یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو یہ حدیث ہے نہ یہ سیرت ہے۔ تو آج بھی وہ موجود ہے، تو وہ کس طرح سے چلا گیا سب اس میں؟ جی ایسا ہے کہ اگر سب جو لا ریب فی ہے وہ صرف قرآن مجید ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، لیکن رسول پاک کی جو سنت ہے ظاہر ہے کہ وہ لوگوں نے ان کو نقل کیا ہے، راویوں نے، تو راوی جو ہے پھر اس پر جرا ہوتی ہے، علم رجال وجود میں آیا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کون ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، وہ ثقہ ہے، وہ سچا ہے، وہ اس کا عقیدہ کیا تھا، وہ کس قسم کا شخص تھا، وہ صادق بھی تھا، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو وہ احادیث جو متواتر ہیں، جو قطعی الصدور ہیں، تو ظاہر ان کو تو مانا جاتا ہے، لیکن وہ احادیث جو جن راویوں سے آئی ہیں ان میں جرا ہوتی ہے، اگر ضعیف راوی ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ حدیث جو ہے اگر قرآن مجید سے ٹکرائے تو چونکہ رسول پاک نے بھی فرمایا ہے اور ائمہ طہار نے بھی کہ ہم قرآن مجید کے خلاف نہیں کہتے، اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو کہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے تو فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، تو اس کو دیوار پر دے مارو۔ تو لہٰذا یہ حدیثیں جو ہوتی ہیں یعنی اس سے طے ہو گیا کہ جو صحیح کرتی ہیں، قرآن کی ترجمانی جو کرتی صحیح ہیں، جی یعنی جو صحیح ہے وہ صرف قرآن ہے، بس جو صحیح ہے جس کو آپ صحیح کہہ سکتے ہیں، جو بالکل اوتھینٹک چیز ہے، وہ ظاہری بات ہے پروردگار کا کلام ہے، تو قرآن ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ چونکہ انسانوں نے اس کو مرتب کیا ہے
تو اس کے اندر جو ہے وہ علم رجال کے تحت اور مختلف چیزوں کے تحت ان کو پرکھا اور دیکھا جاتا ہے۔ اس پر یہ بھی تو ہوا ہے نا کہ چونکہ حدیثوں پر لکھنے پر پابندی بھی لگا دی گئی نا، جو 100 سال جی تک تو پابندی رہی ہے۔ حضرت ابو بکر سے لے کر انہوں نے پابندی لگا دی، پھر عمر ابن خطاب کے دور میں پابندی رہی ہے اور حدیثیں لکھنے نہیں دی گئیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کہتے ہیں جی قرآن جمع کیا گیا، اگرچہ یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، قرآن رسول پاک کے ہی دور میں جمع کیا گیا تھا، تو لیکن بہرحال اس پر کہا گیا جی کمیٹی بنائی گئی زید بن ثابت، اور وہ آیتیں لوگوں سے لیتے رہے اور لکھتے رہے۔ جی، تو جس دو طرح گواہ قرآن لیتے رہے۔ مجید کو بڑے اہتمام کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو اسی طرح رسول پاک کی حدیثیں جو ہیں یہ بھی تو اسلام کا منبع اور قانون کا ماخذ ہے بالکل صحیح، قرآن کے بہت اچھی بعد، بات تو اس ہے۔ پر بھی تو لکھنا چاہیے تھا، لیکن افسوس الٹا کہ پابندی حدیثیں لگا دی۔ لکھنے پر پابندی لگا دی گئی، بلکہ کہا گیا کہ ہم ان کو کوڑے ماریں گے جو ایسا کام کرے گا۔ تو یہ تو عمر بن عبدالعزیز نے 99 ہجری میں وہ آئے ہیں اور 101 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی ہے، تو انہوں نے آ کے یہ کام کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث رسول پاک جو ہیں صحیح، وہ لکھی جانی چاہیے۔ تو اس وقت پھر سلسلہ کو شروع ہوا، تو جا کے ہمارے اہل سنت کے ہاں تو پہلی کتاب جو کتاب موطا جو آئی ہے وہ 132 ہجری میں تو ان کی حکومت قائم ہوئی ہے بنی عباس کی، اور ان کے خلیفہ منصور کے کہنے پر تو انہوں نے لکھی ہے، تو وہ تقریباً کوئی 146 کے بعد ہی آئی ہے صحیح، کتاب پہلی حدیث کی۔ اگرچہ ہمارے ہاں جو ہیں وہ حدیثوں کی کتابیں موجود تھیں، ابو رافع رسول پاک کے غلام ان کی حدیثوں کی کتاب تھی، مولا علی علیہ السلام کی کتاب علی موجود تھی، اور صحیفہ فاطمیہ بھی، اور باقی بھی چیزیں ہمارے ہاں تو موجود تھیں، لیکن جو حکومتی سطح پر، چونکہ حکومت تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، اور جو 150 آفیشل سال کے طریقے بعد سے ہے جو لکھی گئی حدیثی کتاب وہ 100 سال کے ٹھیک ہے، بعد پابندی ہٹی ہے، 100 تو سال بعد اس سے بھی بڑا فرق پڑا ہے۔ اور بہت آپ فرق دیکھیں اس تو کہ یہ جو بزرگان ہیں جو جنہوں نے حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں، بخاری جو ہے اس کی 256 ہجری وفات ہے، اور اسی طرح احمد بن حنبل کی 241 ہجری، اور باقی دوسرے جو ہیں، تو یہ 250 سال بعد لوگ آئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ حدیثوں کو مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے۔ تو درمیان میں یہ جو 100 سال 125 سال کا وقفہ پڑ گیا، اور صحابہ کرام اکثر تو وفات پا گئے، اور پھر جنہوں نے ٹھیک ہے، حدیثیں جمع شروع کی، تو اس وقت پھر جو طوفان آیا حدیثیں جمع کرنے کا، اس کے بعد جو ہے جعلی حدیثیں جو بنائی گئیں ماویہ اینڈ کمپنی بالکل کی صحیح۔ طرف سے، تو اس لیے پھر یہ علوم مارز وجود میں آئے تاکہ پہچان کی جائے حدیث صحیح بالکل کو صحیح، میں آتا ہوں، جو ہے میں دوبارہ، جعلی حدیثوں سے ہاں جدا کیا جائے۔ بالکل صحیح قبلہ، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ پروگرام کے ٹائم دورانیہ کم ہے، تو ذرا زیادہ سوالوں کو شامل کر لیں۔ قبلہ نسیم الحسن صاحب آپ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ احادیث کی اقسام کتنی ہمارے مکتب تشیع میں کتنی اقسام احادیث کی بیان کی گئی ہیں قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا اسی سلسلے کو جو قبلہ نے بیان فرمایا ہے اسی تسلسل میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بسم ایک تو اللہ۔ یہ ہے کہ حدیث کا جو لفظ ہے یا اصطلاح ہے، تقریباً 4 اصطلاحات ہیں جو اس مورد میں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی قبلہ نے بیان کیے ہیں۔ اصطلاح صحیح، میں ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس سے مراد کلام معصوم ہے، نبی مکرم اسلام اور باقی معصوم صلی ہستیوں اللہ کا علیہ وآلہ جو ہے وسلم، اس کو صلی حدیث اللہ۔ کہتے ہیں اصطلاح میں۔ ایک اور لفظ جو اسی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے روایت۔ روایت صحیح، کا جو میننگ ہے وہ معصوم اور غیر معصوم دونوں کے کلام کو روایت کہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ سے جو بات نقل ہوتی ہے اس کو بھی روایت کہتے ہیں۔ کوئی حادثہ واقعہ نقل ہو تو اسے بھی روایت کہتے ہیں۔ صحیح، تو حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، روایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے جس کو اثر کہتے ہیں۔ اثر کے جو اثر، لغوی میننگ ہے وہ ہے قدموں کے نشانات۔ اللہ اثر یعنی اکبر، واہ قدموں کے سبحان نشان، اللہ، فٹ سٹیپس جس کو آپ کہتے ہیں، یا صحیح، باقی ماندہ، یہ اثر کا معنی ہے۔
اہل باقی سنت ماندہ کے ہاں اس اثر سے مراد جو ہے وہ دینی تعلیمات اور شریعت کے حوالے سے جو چیز بھی باقی رہ گئی ہے، موجود ہے، پہنچی ہے، اس کو اثر کہتے ہیں۔ لہذا اس میں نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یا بالواسطہ جو چیزیں آئی ہیں، جو کچھ بھی آیا ہے، اسی طرح صحابہ سے، اسی طرح تابعین سے، اسی طرح تبع تابعین سے، اسی طرح حتیٰ یہاں تک کہ اہل مدینہ سے جو چیزیں شریعت اور دین کے حوالے سے پہنچی ہیں، ان سب کو اثر کہا جاتا ہے۔ اور لیکن یہ اہل سنت کے ہاں یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ شیعہ کے ہاں جو ہے اثر کا معنی وہی روایت ہے، تو اس اعتبار سے حدیث ایک لفظ ہے، روایت ایک اصطلاح ہے، اثر ایک اصطلاح ہے، ایک اصطلاح ہے جو خبر، یہ خبر جو ہے، خبر جو ہے خبر وہ روایت اور اثر سے بھی عمومیت رکھتی ہے، سبحان یعنی اللہ صحیح گزشتگان سے گزرے ہوئے سلف صالحین ہیں، ان سے ہر چیز جو نقل ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ خبر کہتے ہیں۔ تقریباً یہ معنی وہی ہے جو کہ آج کی دنیا میں نیوز کا تقریباً معنی بنتا ہے، لیکن ایک خاص خصوصیت کے ساتھ ہے، اس خبر سے مراد جو ہے تمام تر گزشتہ جو ہے بزرگان فرض کریں ان سے جو چیز نقل ہوئی ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ اور جو ہے اسی معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے، اب نہیں ہوتا، پہلی اور دوسری صدی میں تھا، اس کے بعد وہ لفظ جو ہے وہ متروک ہو گیا، وہ ہے صحیح علم۔ لہذا ابھی جو حدیث کے معانی میں الفاظ اور ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں، ایک لفظ حدیث ہے، ایک لفظ حدیث روایت ہے، ایک لفظ جو ہے وہ خبر ہے، اور خبر ہے ایک لفظ جو ہے وہ اثر ہے۔ تو بہرحال اس اثر کو بھی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ضروری یہ ہے، کس انداز سے ہم اس کو جو ہے وہ بحث کرتے ہیں اس موضوع کو۔ بحث کریں بالکل آگے صحیح۔ چلتے ہیں، میں ایک دو جملے سے اعتبار سے کہوں کہ حدیث کی اہمیت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ یہ قرآن کریم میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ میرا حبیب ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل فرمایا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ لہذا ظاہر ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جس میں تفصیل سے بحث کی گئی ہو، تفصیل کے لیے اللہ نے اپنے ان برگزیدہ انسانوں کا انتخاب کیا جو کہ اس صحیح کی ساری حقائق کو بیان کریں۔ لہذا دین مقدس اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ بحث بڑی اہم اور اہمیت کی حامل ہے کہ حدیث جو ہے ایک بہت بڑا منبع ہے، سورس ہے، لیکن یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ حدیث میں اور سنت و سیرت میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ حدیث کیا ہے، سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے، سیرت سبحان جو ہے اللہ کن اینگلز، کن زاویوں سے جو ہے وہ سیرت قطعی ہے، وہ سنت قطعی ہے، وہ سنت جو کہ ٹائم اینڈ سپیس کے کی شرط کے بغیر انسانوں کے لیے حجت ہو۔ تو یہ بحثیں ہیں، یہ مباحث ہیں، اور یہ قابل توجہ مباحث ہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ آدمی 4 حدیثیں پڑھ لے اور سمجھے کہ بس اب جو ہے وہ جی ہاں۔ کافی ہو گیا ہے۔ اچھا آج کل جو یہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے آ جانے کی وجہ سے، جس طرح سے آپ نے یہ نقطہ بیان فرمایا اس کو بالکل سب کے سامنے ہے، اور یہ بالکل عصر حاضر میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں کہ مطلب ایک تو انسان کوئی تحقیق کرنے کا سورس بھی نہیں ہوتا، اور نہ تحقیق کرنی آتی ہے عام لوگوں کو، وہ کیونکہ حوزے کے پڑے ہوئے نہیں ہوتے، ایک سسٹم سے گزرے ہوئے نہیں ہوتے، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ حدیث کو پرکھنے کا، اس کے راویوں کو چیک کرنے کا، اس میں کیا اس کا طریقہ ہے۔ جو جس کو حدیث مل گئی یا جس نے آگے بڑھا دی، جس کے پاس چلی گئی، وہ اس کو مان لیتے ہیں اور آگے سے آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اب اس میں جو دوسرے قومیں ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اگر وہ اپنی مرضی سے ایسی چیزیں جس طرح سے بنو امیہ نے کیا جو کہ حدیثیں نہیں تھیں مگر بعنوان حدیث بدنام حدیث اپنی مرضی کی چیزوں کو ڈالا اسلام کو خراب کرنے کے لیے، اگر آج بھی یہ سلسلہ ہو رہا ہو تو ہماری نوجوان نسل کیسے فرق پائے سوشل میڈیا کے اوپر
کہ سامنے سے جو چیز آ رہی ہے وہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس میں طرح ہو عرض پائے کروں، گا؟ میں ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا اس سے ذرا یہ بات احساس کرنا ضروری ہے کہ حدیث کی اقسام کیا ہیں۔ میں ابھی صرف خالی عناوین پیش کروں گا کہ اتنا سادہ کام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہاں، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ بات قاعدہ و قانون کے مطابق ہے کہ ہر علم اگر آپ نے حاصل کرنا ہے، چاہے وہ علم دین ہے، علم فقہ ہے، یا باقی علوم جو کہ اسلام شناسی کے حوالے سے براہ راست مربوط ہیں، یا اسی طرح باقی علم طب ہے، فرض کریں دیگر سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، نیچرل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، تو انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ انفینیٹیو معلومات اس وقت موجود ہیں، اور ان معلومات سے کوئی آدمی ایکسپرٹ نہیں بنتا۔ اس کے لیے خاص ایک پروسیجر کی ضرورت ہے، ایک خاص صحیح، اساتذہ سے تلمس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سب بنیاد جو ہے اس کو جہالت اور عدم آگاہی کہا جائے۔ میں اقسام کے حوالے سے آتا ہوں، خالی عناوین عرض کروں گا۔ دیکھیں، بسم حدیث اللہ۔ کی وہ تقسیم کی پہلی جو ایک صورت ہے وہ ہے راویان سند کون سے ہیں، ان کی ٹھیک تعداد ہے، کتنی ہے۔ اس حوالے سے بنیادی طور پر 3 تقسیم بنتی ہیں حدیث کی۔ ایک کو خبر واحد کہتے ہیں، ایک کو خبر مستفیض کہتے ہیں، ایک کو صحیح، خبر متواتر کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا متواتر، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ اب اس میں کون سی حدیث قابل قبول ہے، کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ ایک مفصل بحث ہے۔ دوسرا ہے خود سند، جس کو چین آف نریشن کہتے ہیں۔ اس میں بھی جو ہے وہ مختلف اقسام ہیں۔ دو بڑی اقسام ہیں، ایک حدیث صحیح ہے اور دوسرا حدیث ضعیف ہے، چین آف نریشن کے حوالے سے۔ حدیث صحیح کی پھر آگے اقسام ہیں، حدیث مضاف ہے، حدیث متفق علیہ ہے، حدیث اعلی ہے، حدیث اوسط ہے، حدیث ادنا ہے، حدیث حسن ہے، حدیث موثق ہے، حدیث قوی ہے۔ یہ صحیح کی اقسام ہیں مختلف۔ اس میں پھر مباحث صحیح، ہیں، اچھا، کون مجتہد، کون محقق جو ہے کس انداز سے ان مباحث کو دیکھتا ہے، وہ ایک علیحدہ بہت ہی وہ ہے، ٹیکنیکل۔ صحیح۔ اس کے بعد آتے مرسل، ہیں حدیث مرسل کا ہم ضعیف۔ حدیث ضعیف ضعیف کی میں، بعض اقسام ہیں، حدیث مدرج ہے، حدیث مشترک ہے، حدیث مصحف ہے، حدیث مؤتلف ہے، حدیث مختلف ہے۔ تو یہ آپ توجہ فرما رہے ہیں، میں خالی ابھی جی عناوین کا ذکر کر رہا ہوں۔ خود ان جی ہاں، اس میں عناوین ڈیٹیل کو کتنی ہوگی؟ سمجھنے کے لیے بہرحال ایک مفصل نشست کی ضرورت ہے۔ تو پہلی جو میں نے عرض سبحان کیا وہ راویان سند کی تعداد کے اعتبار سے، دوسرا ہے ٹھیک ہے، خود چین آف نریشن کے اعتبار سے، 2 قسمیں ہو گئی۔ اب آ جائیں، اگلی جو قسم ہے وہ سند کے اتصال اور انقطاع سے ہے۔ آیا یہ سبحان سند اللہ، واہ، متصل ہے یا یہ سند منقطع ہے، یہ سند جو ہے وہ معصوم تک پہنچتی ہے یا یہ معصوم تک منقطع ہو نہیں۔ جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بعض قسمیں ہیں حدیث کی۔ حدیث مسند ہے، حدیث متصل ہے، حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، حدیث مقطوع ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث منقطع ہے، حدیث معضل ہے، حدیث مضمر ہے، حدیث معلق ہے، حدیث معنعن ہے، حدیث محمل ہے۔ یہ ہو گیا سند کا کنیکشن اور ڈسکنیکشن کے اعتبار سے یہ قسمیں ہو گئی۔ تو یہ ہو گئی تیسری طور سے جو حدیث کی اقسام ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ متن، خود جو ٹیکسٹ ہے، اس اعتبار سے بھی حدیث کی مختلف اقسام ہیں۔ کس میں؟ حدیث نص ہے، حدیث صحیح، ظاہر ہے، حدیث معول ہے، حدیث مطلق ہے، حدیث مقید ہے، حدیث عام ہے، حدیث خاص ہے، حدیث مجمل ہے، حدیث مبین ہے، حدیث مکاتب ہے، حدیث سبحان اللہ، مکاتبہ ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث متروک ہے، حدیث متروع ہے، حدیث قدسی ہے،
حدیث شاذ ہے، حدیث مقلوب ہے اور حدیث متشابہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ سبحان توجہ اللہ، فرمانے حدیث کو جی کس انداز سے، یعنی کن فنی مراحل سے گزرنے کے بعد ایک محقق جو ہے وہ اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ حدیث کو دیکھے اور حدیث کو اس سے جو ہے وہ استنباط کرے۔ اس کے بعد ایک اور آخری جو قسم ہے حدیث کی، وہ حدیث پہ عمل کے حوالے سے جو ہے اس سے اعتبار سے ہے کہ یہ حدیث کی کیا قسمیں بنتی ہیں۔ حدیث کیا حجت ہے، صحیح، حدیث غیر حجت ہے، حدیث مقبول ہے، حدیث ناسخ ہے اور حدیث ناسخ ہے اور حدیث منسوخ ہے۔ تو یہ منسوخ، حدیث کی صحیح، قسمیں، حدیث کی قسموں کی اب جو مبنا ہے، جن فاؤنڈیشنز پر یہ حدیث تقسیم ہوتی ہے، میں ان عناوین کو ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ پہلا جو ہے وہ راویوں کی سند، راویوں کے اعتبار سے ہے کہ یہ راویوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس کے بعد چین آف ٹھیک ہے، نریشن کے حوالے سے دو قسمیں ہیں، صحیح اور ضعیف۔ صحیح کی آگے کئی ضعیف، قسمیں ہیں، ضعیف کی آگے کئی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں سند کا اتصال اور انقطاع، یہ سند متصل ہے، معصوم تک پہنچتی ہے یا منقطع ہے، یا منقطع، اس کے بعد اس کی صحیح، اقسام ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں حدیث پر عمل کے اعتبار سے کہ سابقین سلف صالحین جو ہیں ان کے عمل کو کس اعتبار سے محققین جو وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ مختلف دیکھتے ہیں، مبانی کی بنیاد پر حدیث جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے۔ میں عرض کروں صحیح ہے، آپ کی خدمت میں، ضرورت ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے جو جہالت پر مبنی ہے۔ ہر علم جو ہے وہ سوشل میڈیا سے حاصل نہیں ہوتا، کچھ ابتدائی سادہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ فنی مباحث کو دیکھنا چاہیں گے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک علمی مرحلے کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور نقطہ سبحان یہاں اللہ، پہ عرض کروں گا کہ آج بشریت جیسے اعتبار سے واقعاً قدم بقدم تمدن کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں ان کا دعویٰ ہے سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم من طرق الارض طرق السماء۔ سبحان وہ اللہ، جو واقعاً یا امام رضا علیہ السلام کا وہ فرمان السلام علیہ وسلم، کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگوں کو اگر ہمارے کلام کے صحیح، حاصل معلوم ہو جائیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہمیں فالو کریں گے۔ تو اس سبحان اللہ، اعتبار صحیح، سے روش یہ ہے کہ کاپی پیسٹ نہ کی جائے، اور اکثر یہ مرض پایا جاتا ہے کہ لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور پیسٹ آگے کر بھیج کے دیتے ہیں، آگے بھیج دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، اور اس بالکل صحیح قدر فرمایا، ریلیونٹ انفارمیشن کا بازار گرم ہے اور اس قدر زیادہ انفارمیشن ہے۔ دیکھیں کہ جس پودے کو پانی زیادہ دیں وہ مر جاتا ہے، جو آدمی ضرورت سے زیادہ کھانا کھائے وہ زیادہ زندہ نہیں رہتا۔ لہٰذا یہ جو علمی حوالے سے انفارمیشن کی بھرمار ہے، کم از کم اہل بیت کے ماننے والوں کو تو اس روش صحیح، سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک علمی بالکل صحیح، طریقہ کی ضرورت ہے، جو صاحبان علم و فضل ہیں، جن کا یہ محکمہ ہے، جن کا یہ شعبہ ہے، ان کی طرف۔ ابھی ایک صورتحال میں صرف اسباب مثال صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ابھی سوشل میڈیا پہ وہ ان کی وفات کی تاریخ جو ہے وہ بالکل لوگ جو ہے وہ بغیر دیکھے کہ یہ تاریخ ہے، موجود ہے نہیں ہے، علماء نے اس پہ کیا بحث کی ہے اور کون سی تاریخ ہے، تو بہرحال یہ ایک بالکل آنکھیں بند کر کے لوگ کاپی جی ہاں، پیسٹ کیے ذمہ جاتے داری بنتی ہے لوگوں کی آگے ہیں۔ بھیجنا، یہ روش بہت درست خوبصورت نہیں بات ہے۔ مطلب آپ نے، میں جی سمجھتا ہاں، ہوں بہت کہ خوبصورت بات کی، ضرورت ہے کہ اس میں علمی راستہ اختیار کیا جائے، علمی بالکل روش صحیح، کی جائے، اس لیے کہ جب جن کے ہم ماننے والے ہیں وہ علم کا منبع ہیں۔ مولا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، فرمایا کہ علم کا منبع یہ ہے، جو علم یہاں سے نکلتا ہے وہ علم ہے، ورنہ علم نہیں۔ تو بالکل ضرورت صحیح، ہے بہت کہ بارگاہ میں جھکا جائے، زانو تلمس طے کیا جائے، خضوع کا اظہار کیا جائے۔ آج تو مشکل یہ ہے کہ جس کے پاس 4 معلومات آ گئی ہیں وہ دعوے وہ دار شروع ہے ہو گیا کہ اس میں، اس کا بنیادی منبع وہی ہے۔
उसी की بالکل صحیح. बात को بہت خوبصورت समझ طریقے سے آپ نے حدیث کی اہمیت کے اوپر بات کی قبلہ، حدیث کی اقسام کے اوپر بات کی. ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے. ایک سوال اور جناب فردوس حسین بخاری صاحب کی خدمت میں رکھے اور پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کو کس طرح سے بدلتے ہوئے حالات سے ہم آہنگ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر 20 سال کے بعد، 18-20 سال کے بعد ایک جنریشن نئی کھڑی ہوتی ہے، نئے تقاضے ہوتے ہیں، نئے سوالات ہوتے ہیں، نئی پیاس ہوتی ہے. اور قرآن کریم معجزہ ہے اور اس میں وہ اس کی پیاس کو بجھاتا ہے. تو ہم کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر جو پلاننگ کرنی ہے وہ اس کو کس طرح سے کیا نکات دیکھتے ہیں اس میں آپ؟ جی ایسا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول اور عقل اور اجماع یہ ہمارے جو ہیں وہ قانون کے ماخذ ہیں. صحیح. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصولی ہیں اور وہ حالات کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ وہ جو اصول ہیں وہ تو اسی طرح رہیں گے، وہ تا قیامت. تو اس میں تو تغیر و تبدل نہیں ہوتا جو اصول ہیں. اچھا البتہ یہ جو زمانے کے تغیرات میں جو موضوعات بدلتے ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ زندہ اجتہاد ہے کہ مجتہد جو ہیں ہر زمانے میں موجود ہیں اور وہ صحیح. اصولوں کو جو ہے وہ تطبیق دیتے ہیں اور وہ سبحان اللہ. جو اس کے حوالے سے جو ہے اجتہاد کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو مطلب ہے نماز ہے وہ تو 5 ہی نمازیں رہیں گی تا قیامت. روزے بھی 30 ہی رہیں گے، یعنی بالکل ماہ صحیح. رمضان کے روزے رہیں گے. اور اسی طرح خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت، وہ جو چیزیں ہیں بدلنے والی نہیں ہیں، وہ تو اسی طرح رہیں گی. بات صرف یہ ہے کہ زمانے میں جو جدید چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کے حساب سے دیکھا جائے. تو وہ ظاہر ہے یہ کام جو ہے وہ مجتہد کرتے ہیں. اسی لیے فقہ جعفریہ میں تو زندہ مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے. اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے برادران اہل سنت میں ہے کہ ابو حنیفہ جو ہے وہ اگر 1400 سال پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب جو ہے انہی کی فقہ چلے گی یا احمد بن حنبل کی فقہ چلے گی. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ نہیں، زندہ مجتہد جو ہے زمانے کے مطابق، یعنی جو دیکھ رہا ہے کہ زمانے میں کیا کیا چیزیں وجود میں نہیں آ رہی ہیں، کیا نئے نئے موضوعات ہیں، تو وہ پھر قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے جو اصول ملتے ہیں انہی اصولوں میں سے پھر وہ استنباط کر کے وہ فتویٰ دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ کام جو ہے یہ بھی انہی لوگوں کا کام ہے جو دین کے ماہر ہیں، وہ دین شناس ہیں. یہ بھی ہر بندے کا اچھا، اب کام یہاں نہیں پر ہے. ایک سوال اور کرتے جائیں قبلہ، کیونکہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تقریباً 5 منٹ موجود ہیں. کہ عموماً لوگ عموماً ہمارے یہاں سے ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں. ہمارے کیسے سوال ہوتا ہے کہ جی 12 ائمہ کی سیرت ہے، سامنے اقوال ہے، تمام چیزیں ہیں، تعلیمات ہیں، تو جو استنباط کیا جاتا ہے اس میں ڈائریکٹ امام کا فتویٰ کیوں نہیں بتا دیا جاتا؟ اس حوالے سے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی اس سے کافی رہنمائی حاصل ہوگی. تو اس کو ذرا کھول کے بیان فرما دیں. جی عرض کروں کہ چونکہ ہمارے ہاں جو تھا پہلے طریقہ کار یہی تھا، یعنی شیخ صدوق سے اور ان سے پہلے جو بزرگ تھے تو وہ ہی کرتے تھے. جب کوئی سوال کرتا تھا تو اس کے جواب میں معصوم کی حدیث کو لکھ کر بھیج دیا کرتے تھے. یہ پہلے ٹھیک ہے. سلسلہ رہا ہے. لیکن ٹھیک پھر ہے. شیخ صدوق نے جو کتاب لکھی ہے من لا یحضر الفقی، یعنی ان بندوں کے لیے کہ جن کے پاس فقی حاضر نہیں ہے تو وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو اپنے مسائل جو حل کریں. تو یہ شیخ توسی جو ہیں جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف قائم کیا ہے، تو انہوں نے پھر یہ سلسلہ شروع کیا کہ حدیثیں اور وہ قرآن مجید کی آیات تو خود ان کے پاس ہوتی تھیں جن سے وہ استدلال کرتے تھے، لیکن جو سوال پوچھنے والے تھے ان کے سامنے جو انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے، استنباط کیا ہے، تو اپنا فتویٰ جو ہے اس موضوع پر اپنا فتویٰ جو ہے ان کے لیے لکھ بھیجتے تھے. تو یہاں سے پھر یہ طریقہ شروع ہو گیا، کیونکہ ہر شخص بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کی اس کو آیت لکھ کے بھیجی جائے یا رسول اور پاک سمجھ کی جائیں. یا ائمہ کی حدیث لکھ کر بھیجی جائے
تو وہ اس کو اسی طرح سمجھ لے. یہ تو پھر وہ ایک قسم کا اجتہادی معاملہ ہی ہو جاتا ہے کہ یعنی اگر ہر ایک کی اتنا معیار ہو کہ قرآن کی آیت کو اس کی جو دلالت ہو رہی ہے مدلول کو اور اسی طرح جو مفہوم اور منطوق اور اس کو سب کو سمجھے, تو یہ تو پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ اس کا بھی علم اس حد تک ہونا چاہیے کہ چونکہ اگر مجتہد نہیں تو تالی طلب مجتہد ہو. تو لہٰذا اس وقت پھر یہ اپنایا گیا سلسلہ کہ وہ استنباط خود مجتہد کرتے ہیں اور سائلین کے لیے وہ توضیح المسائل اور فتوے لکھ کر ایک کتاب شائع کر دیتے ہیں جس میں کوئی 3-4 ہزار کے قریب فتوے ہوتے ہیں, تاکہ جو ہیں لوگ وہ ان کی فتاوی کی روشنی میں عمل کریں. اس لیے ان کے سامنے جو ہے نا یہ معصوم کا قول یا حدیث لکھ کر نہیں بھیجتے. ایک بات اگر میں یہاں پہ اضافہ کروں, جی یہ بات 2 منٹ ہے دیکھیں بس. علمی ہے, یہ جو قبلہ نے بیان فرمائی ہے یہ ہر علم میں ایسا ہے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں, اگر ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں وہ پرسکرپشن لکھتا ہے, تو اگر وہ ہر ٹیبلٹ کا اور کیا کہتے ہیں کیپسول کا یا فرض کریں سیرپ کا ساتھ کیمیکل فارمولا بھی لکھ کے بھیج دے, تو وہ کس کی عقل میں سمائے گا, وہ کیا کون سمجھے گا؟ نتیجتاً یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ ان مراحل کو طے کرنے کے بعد مریض کو سادہ سا بتایا کہ یہ دوائیاں جا کے لے لو اور اپنی صحت کا جو ہے وہ علاج کرو. نتیجتاً یہ ہر علم میں ایسا ہے. فنی مباحث جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مجتہدین کا کام ہے, وہ جائیں بحث کریں, اور مجتہد تو بندہ خدا, اس کی تو ساری زندگی صرف اس بات کو سمجھنے میں گزرتی ہے کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, معصوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آج کے دور میں کس طرح جو ہے وہ امت کی انسانوں کی رہنمائی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اب تو تمدن کی جو رفتار ہے, مطلب یا تو لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ائمہ سے ہٹ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے. عموماً اگر اس طرح سے شک نہ کریں تو ان کی بات سمجھ میں آ جائے. نہیں, شک کرنا ہی نہیں چاہیے. بالآخر یہ کوئی مجتہد اپنے گھر سے تو نہیں سب کچھ لے کے آتا. یہ ائمہ معصومین علیہم صلوات اللہ علیہم اجمعین کے فرامین اور قرآن کریم اور یہ باقی جو منابع ہیں وہ اپنی جگہ پہ بحث ہے ان کی, انہی سے وہ یہ تھوڑی ہے کہ گھر میں بیٹھتا ہے سوچتا ہے فکر کرتا ہے جو فکر میں آ گیا وہ آپ کو بتا دیتا ہے. نہیں, ظاہر ہے کہ منابع ہیں, سورسز ہیں, علمی مبانی ہیں, ان کو جا کے کھنگالتا ہے, ساری زندگی محنت کرتا ہے, نتیجتاً یہ رہنمائی کرتا ہے. بالکل صحیح. کال اس وقت نہیں لے پائیں گے, ہمارا ٹائم جو ہے پروگرام کا تمام ہوا, چونکہ آگے نماز مغربین کا وقت ہے, اذان مغربین ہونی ہے. ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے, جناب فدا حسین بخاری صاحب کے اور مولانا نجم الحسن نقوی صاحب کے. آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. تو ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے اہل تشیع کے یہاں حدیث, جو حدیث کے اس کے کیا منبع ہیں, کیا علمی اس کے ریسورسز ہیں, کیا تمام چیزیں, اس کی اقسام کتنی, اس کی اہمیت کتنی, اس کے فضائل کتنے, اور کس طرح سے اسلامی تعلیمات کے تحت اپنی زندگی کو گزارا جائے, اور ہم نے اپنی آنے والی پیڑھی کے لیے, اپنی نوجوان نسل کے لیے, اپنی نئی جنریشن کے لیے کیا کچھ جو ہے وہ کرنا ہے. ہم انتہائی مشکور ممنون ہیں ایک مرتبہ پھر اپنے دونوں مہمانان گرامی کے. ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا. ہماری